اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین، حالیہ بارشوں کی وجہ سے ہمارا پورا ملک اس وقت سیلاب کی زد میں ہے اور بہت سارے افراد ہمارے مسلمان اور انسانی بھائی سیلاب کی نظر ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ تعاون کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات کا مالی جانی نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انتہائی افسوسناک قسم کی داستانیں چھوڑ کے سیلاب گیا ہے۔ کس کس داستان کا تذکرہ کیا جائے؟ جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے آپ حضرات دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور ہمارے پاس بھی صرف یہی ذرائع ہیں۔ بہرحال یہ سن کر دیکھ کر تو انتہائی افسوس ہوا، لیکن کچھ دن قبل ہمارے راولپنڈی کے ایک مولانا صاحب تھے جنہوں نے مجھ سے وقت بھی لیا، آئندہ مہینے کا، راجن پور کے رہنے والے تھے۔ تو اچانک بارشوں کا سلسلہ جاری ہوا تو وہ اپنے گاؤں اپنے ماں باپ کے پتے کے لیے گئے، تو وہاں جا کے دیکھا سارے کا سارا گھر اور بچے اور سارا کچھ ان کا صفحہ ہستی سے مٹا ہوا تھا۔ تو بہرحال وہ بھی دیگر سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان سمیت تمام جتنے بھی حضرات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ تو جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے تعاون کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ جہاں سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، تو وہاں لوگوں کے اندر گھسنے کے لیے، معاشرے کے اندر داخل ہونے کے لیے بہت ساری غیر مسلم تنظیمات کو موقع مل جاتا ہے، اور وہ اپنا مشن قائم کرنے کے لیے اور اپنے مشن کے پھیلاؤ کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے وہ مسلمانوں میں گھس جاتے ہیں، اور وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سے، اسلام سے، ان کے مذہب سے، مذہبی اقدار سے، ان کی ثقافت سے ان کو متنفر کیا جائے۔ چونکہ ہمارے علاقے میں یہاں زلزلہ آیا، ہم نے دیکھا یہاں NGOز جو تباہی پھیلا کے گئی ہیں اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے یہاں لڑکیوں کو انہوں نے بھرتی کیا، نوجوان لڑکوں کو بھی بھرتی کیا، جس کی وجہ سے بے حیائی عروج پہ پہنچی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں یہ دوبارہ جو اللہ کا عذاب آیا ہے یہ اسی بے حیائی کا نتیجہ ہے کہ جو باہر کی تنظیمات آئی اور وہ ہمارے پاکستان کے لوگوں سے ملے اور چند ڈالر اور پاؤنڈز کے ذریعے انہوں نے اپنی عزتوں کو، عفتوں کو نیلام کیا، پامال کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی حالات دیکھنے میں آئے، یہاں ہمارے بالاکوٹ ویلی کے اندر زلزلے کے دوران اسی طرح امداد آتی ہے، ٹرک آتا ہے، عین نماز کے وقت اس کو کھڑا کیا جاتا ہے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جی بھائی لائن میں لگ جائیں، اور جو لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں واپس آتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں، آپ کو آپ کا خدا دے گا، اور جو لوگ یہاں قطار میں کھڑے ہیں ان کو ہم دیں گے اور آپ جائیں اپنے خدا سے مانگیں، آپ کا خدا آپ کو دے گا۔ اس میں چونکہ بعض لوگ پھر دوبارہ پھر آتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں، اور بعض لوگ پختہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت یہ لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں سے ان کا عقیدہ بھی چھینا جائے، ان کا ایمان بھی چھینا جائے، ان کے نظریات کو تلف کیا جائے۔ تو جانوں کا ضیاع تو ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، کوئی آدمی اگر جل کے مر جاتا ہے، گر کے مر جاتا ہے، حادثے کی نظر ہوتا ہے یا سیلاب کی نظر ہوتا ہے، وہ شہید ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے شہداء کو تو چلو وہ تو چلے گئے، ہم سے دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنا مال جان سب کچھ ہم گنوا بیٹھے، اور اب یہ ہو کہ اس کی آڑ کے اندر ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی عزتوں کو پامال نہ کر دیں۔ اس لیے اپنی بچیوں کے پردے کا ضرور خیال کیا جائے، اور یہ غیر مسلم NGOز جو ہیں
میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آپ کی مدد کے لیے نہ آئیں، ضرور آئیں، لیکن یہ ضرور کوشش کریں کہ اپنے عقیدے کا، ایمان کا ضرور تحفظ کریں، اور اگر آپ سے کوئی ایسا جملہ بلوایا جائے تو وہاں یہ خیال کریں کہ کوئی ایسا کلمہ آپ کی زبان سے نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے جان سے تو فارغ ہوئے، مکان سے تو فارغ ہوئے، مال سے تو فارغ ہوئے، کہیں آپ ایمان اور عقیدے سے بھی فارغ نہ ہو جائیں۔ باقی تو مر گئے، جو زندہ ہیں کہیں ان کو ایمان سے فارغ نہ کر دیا جائے۔ ابلیسی قوتیں، دجالی طاقتیں اس وقت برسر پیکار ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں تاکہ ان سے، مسلمانوں سے ان کے عقیدوں کو چھینا جائے، خصوصاً قادیانی تنظیمیں جن کا باہر بہت بڑا نیٹ ورک ہے برطانیہ کے اندر اور باہر ممالک کے اندر، اور وہ برطانیہ کے سائے کے نیچے پروان چڑھ رہی ہیں، اور وہ مختلف روپوں کے اندر، مختلف انداز کے اندر وہ مسلمانوں کا عقیدہ لوٹنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، چونکہ لوگ بھی دیہاتوں کے اندر بیچارے وہ اندھیرے کے اندر رہتے ہیں، اتنی ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے علماء سے، صلحاء سے، اور اسی طرح تبلیغی جماعت کے احباب سے میری اپیل ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہاں کام کریں، اور جہاں بھی ایسی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو نشاندہی کریں، اور اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ وہاں جا کے ان غیر مسلموں کا اور بے دین اور دجالی قوتیں، اور خصوصاً قادیانی اور دیگر جو تنظیمات ہیں جو ہمدردی کی آڑ کے اندر، ان کو مسلمانوں سے ہمدردی کوئی بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، وہ صرف ہمارے عقیدے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، ہمارے ایمان کو تلف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ جو زندہ ہیں ان کو تباہ کیا جائے، برباد کیا جائے، ان کو ایمان سے فارغ کیا جائے۔ تو اس لیے میری اپنی بھائیوں سے، بہنوں سے، مسلمان خواتین و حضرات سے میری اپیل ہے کہ ضرور کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بازاروں کے اندر مختلف سٹال لگے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف لوگ مختلف روپوں میں، مختلف رنگوں میں آپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں زلزلے کے نام پہ، تو آپ بھی وہاں دیکھ کر، جانچ کر، پرکھ کر کہ یہ لوگ کون ہیں، ان کا مشن کیا ہے، یہ آگے جا کے کیا کریں گے، کیا آپ کا پیسہ، آپ کا مال، آپ کا روپیہ وہاں مستحقین تک پہنچایا بھی جاتا ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہر کسی کو دے کے اپنا روپیہ، پیسہ، مال بھی برباد کریں، اور وہ جا کر اگر اسلام کے خلاف صرف ہو، دین کے خلاف صرف ہو، آپ کے عقیدے کے خلاف صرف ہو، تو الٹا یہ وبال جان بنے گا۔ اس لیے ہر کسی کو دیں بھی مت، ان لوگوں کو دیں جو دین سے آگاہی رکھتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں، اور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ان کا پختہ ایمان اور یقین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی میرے سیلاب زدگان بھائیوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے، سیلاب متاثرین کی بھی اللہ تعالی مدد فرمائے، ان کے ساتھ مدد کرنے والوں کی بھی اللہ تعالی مدد فرمائے۔ اللہ ہی میرا پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔